ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ عراق جنگ کی طرح ایران کے خلاف بھی جعلی الزامات لگائے گئے۔ امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل نے جھوٹ کی بنیاد پر ایران پر حملہ کیا۔ وزیر خارجہ ہم خیال ممالک سے مل کر متفقہ لاہ عمل بنائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا، ایٹمی تنصیبات پر حملے سے تابکاری پھیلتی تو پاکستان سمیت پورا خطہ متاثر ہوتا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں لنچ پر بلایا۔ کیا کسی شکست خوردہ فوج کو ایسی دعوت دی جا سکتی ہے؟ 7 گنا بڑی طاقت بھارت کو شکست دینے پر بلایا گیا۔ بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو پھر جنگ ہوگی، پھر بھارت کے 3 دریا بھی ہمارے پاس ہوں گے۔ کشمیر پہلے 2 طرفہ معاملہ بنا دیا گیا تھا، اب ایک عالمی ایشو بن چکا۔ ہم نہ صرف اپنا بلکہ بھارت کا بھی مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے عوام کا فائدہ صرف امن میں ہے۔ بھارت چاہتا ہے اگلی نسلیں بھی پانی پر جنگ لڑیں۔ ایف بی آر 5 کروڑ روپے سے کم ٹیکس فراڈ پر براہ راست گرفتاری نہیں کر سکے گا، کمیٹی منظوری دے گی۔ 24 گھنٹے میں ملزم کو عدالت پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث سمیٹ دی، کہا زراعت پر 1 کروڑ روپے سے زائد آمدن پر ٹیکس لگایا گیا۔ 15 سال سے زائد زیر استعمال رہائش پر ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ سولر پر ٹیکس 18% سے کم کر کے 10% کم کر دیا۔ کپاس پر ٹیکس ختم۔ نجی کاروبار کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چوزوں پر فی چوزہ 10 روپے ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، پی ٹی آئی ارکان کی نعرے بازی، اسپیکر رائس کے سامنے آ گئے۔ اقبال آفریدی کی حکومتی ارکان سے ہاتھا پائی، اسمبلی سیکیورٹی سٹاف نے بیچ بچاؤ کرایا۔ بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کے بعد مجھے موقع نہیں دیا گیا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب کی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا ٹاک، کہا امریکہ نے جس طرح ایران پر حملہ کیا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ان دنوں میں تیل کی قیمتیں مزید بڑھیں گی، اپنی مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سولر ٹیکس کیوں 10% ہو گیا، اسے نیچے لایا جائے۔ اسد قیصر بولے کسی کی ڈکٹیٹرشپ قبول نہیں، میرٹ پر بانی کی رہائی چاہتے ہیں۔ گوہر خان بولے ہم جو بھی کر رہے ہیں پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، ہم نے کوشش کی سب پاکستان کے لیے اکٹھے ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد اہم وفاقی وزراء اور اس کی قیادت شریک ہوگی۔ ایران، اسرائیل، امریکہ تنازع اور دیگر اہم معاملات پر غور کیا جائے گا۔ خطے کی موجودہ صورتحال، اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ فیلڈ مارشل اور امریکی صدر کی ملاقات پر بھی گفتگو ہوگی۔ اجلاس سے پہلے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی وزیر اعظم سے اہم ملاقات۔ OIC کا اسلامی دنیا کے اتحاد و یکجہتی کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ استنبول میں OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، غزہ میں قتل عام نسل کشی قرار۔ اسرائیل کی ایران، شام، لبنان پر حملوں کی مذمت، فوری روکنے کا مطالبہ۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی غیر متزلزل حمایت کا اعلان۔ بھارتی کارروائیوں پر پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ پاکستان اور بھارت کے مابین آبی معاہدوں کی پاسداری پر زور۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی مذمت۔ عالمی برادری سے اسلام و فوبیا کے خلاف مؤثر اقدامات کا مطالبہ۔ ایران کا اسرائیل پر 15 بیلسٹک میزائلوں سے حملہ، تل ابیب سمیت پورے اسرائیل میں سائرن بجنے لگے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنوبی اسرائیلی شہر اشدود میں بھی میزائل گرنے کی اطلاع ہے۔ بجلی کے تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ تنازع میں امریکہ کے داخل ہونے سے اہداف کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران نواز ملیشیاؤں کی جانب سے امریکی اڈوں پر حملے کرنے کی تیاری کے اشارے ملے ہیں۔ ادھر بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کا اجلاس آج ہوگا۔
پیپلز پارٹی وفاقی بجٹ کو سپورٹ کرے گی۔ زراعت ریڑھ کی ہڈی حکومتی پالیسیز ہی اسے توڑ رہی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا اس وقت کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے، زرعی ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ گندم کے معاملے پر ملک بھر میں کسانوں کو 800 ارب کا نقصان ہوا۔ بلوچستان کے پی کے عوام کے لیے خصوصی فنڈز مختص کیے جائیں۔ تنخواہ دار طبقے کو تاریخی ریلیف دیا گیا۔ ہماری کاوشوں سے سولر پر ٹیکس کم ہو گیا۔ ایران کا اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ تل ابیب اور جنوبی اسرائیل میں سائرن بجنے لگے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ جنوبی اسرائیل شہر اشتوت میں میزائل گرنے کی اطلاع ہے۔ ایران کا اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ تل ابیب اور جنوبی اسرائیل میں سائرن بجنے لگے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے جنوبی اسرائیلی شہر اشتوت میں بھی میزائل گرنے کی اطلاع ہے۔ ایران کا اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ تل ابیب اور جنوبی اسرائیل میں سائرن بجنے لگے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے جنوبی اسرائیلی شہر اشتوت میں بھی میزائل گرنے کی اطلاع ہے۔ ایران کا اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ تل ابیب اور جنوبی اسرائیل میں سائرن بجنے لگے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے جنوبی اسرائیلی شہر اشتوت میں میزائل گرنے کی اطلاع ہے۔ ایران کا اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ تل ابیب اور جنوبی اسرائیل میں سائرن بجنے لگے۔ امریکی حملوں کے بعد اب ایران کے لیے جائز اہداف کی فہرست وسیع ہو چکی ہے۔ ایرانی فوج کے سینٹرل کمانڈ کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے امریکہ کے خلاف سنگین نتائج رکھنے والے طاقتور آپشنز موجود ہیں۔ امریکی کارروائیوں میں خطے میں ایران کی دفاعی حکمت عملی کو نئی جہت دے دی گئی ہے۔ ہم مکمل تیاری کے ساتھ اپنے مفادات کا دفاع کریں گے۔ امریکی حملوں کے بعد اب ایران کے لیے جائز اہداف کی فہرست وسیع ہو چکی۔ ایرانی فوج کے سینٹرل کمانڈ کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کہتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف سنگین نتائج رکھنے والے طاقتور آپشنز متوقع ہیں۔ امریکی کارروائیوں نے خطے میں ایران کی دفاعی حکمت عملی کو نئی جہت دے دی ہے۔ ہم مکمل تیاری کے ساتھ اپنے مفادات کا دفاع کریں گے۔ امریکی حملوں کے بعد اب ایران کے لیے جائز اہداف کی فہرست وسیع ہو چکی۔ ایرانی فوج کے سینٹرل کمانڈ کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کہتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف سنگین نتائج رکھنے والے طاقتور آپشنز متوقع ہیں۔ امریکی کارروائیوں نے خطے میں ایران کی دفاعی حکمت عملی کو نئی جہت دے دی ہے۔ پشاور میں اسمبلی چوک پر سرکاری ملازمین کا احتجاج کا سلسلہ جاری۔ مظاہرین نے خیبر روڈ کو بند کر دیا۔ اس پر بات کریں گے یاسر علی سے۔ جی یاسر، بتائیے گا۔ بالکل، مختلف سرکاری محکموں کے جو ملازمین ہیں وہ آج خیبر پختونخوا اسمبلی کی جو چوک ہے وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ تو اپنی تنخواہوں میں اضافے کے لیے وہ لوگ آج خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے احتجاج کر رہے تھے، جس کے بعد انہوں نے خیبر روڈ کو جو ہے وہ ٹریفک کے لیے بند کر دیا تھا۔ پولیس کی بڑی نفری یہاں پر تعینات کی گئی تھی۔ مظاہرین اور پولیس کے مابین 2 دفعہ مذاکرات ہوئے کہ وہ روڈ ہے اس کو کھول دیا جاتا ہے۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد پولیس نے اپنی تھوڑی دیر قبل مظاہرین پر جو ہے وہ شیلنگ کی ہے، جس کے بعد مظاہرین کو منتشر کر دیا ہے۔ تو مظاہرین جو تھے وہ اپنے تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہے تھے اور انہوں نے آج صبح سے ہی روڈ بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے پشاور کی شاہراہوں پر ٹریفک جو ہے تھی وہ جام تھی اور شدید گرمی کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا تھا، جس کے بعد اب سے تھوڑی دیر قبل پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ کی ہے اور ان کو منتشر کر دیا ہے۔ جی صحیح یاسر، آپ کا شکریہ۔